ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج فروری کی 12 تاریخ ہے اور پرسوں 14 تاریخ 14 فروری کا دن پوری دنیا میں یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، یا جس کو عرف عام میں ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کوئی بات بہت وثوق کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی، بعض لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ روم میں ایک بادشاہ تھا، جس کو اپنی بادشاہت برقرار رکھنے کے لیے اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے جنگوں کی ضرورت تھی، اور جنگوں میں فوجیوں کی ضرورت ہوتی۔ لوگ فوج میں جانا نہیں چاہتے تھے، خاص طور سے نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ فوجیوں کی تعداد کم ہونے لگی، چنانچہ روم کے بادشاہ نے شادیوں پر پابندی لگا دی، شادیاں نہیں ہوں گی، تاکہ
کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی محبت میں میدان جنگ یا محاذ جنگ پر جانے سے انکار نہ کرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا، اس نے ایک دوسرے پادری کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر لوگوں کی شادی کا انتظام کیا، اور وہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر نوجوانوں کی شادی کرایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بادشاہ کی حکم عدولی تھی، بادشاہ کے حکم اور آرڈر کی خلاف ورزی تھی، چنانچہ اس پادری کو پکڑ کر اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، اور 14 فروری 270 عیسوی میں اس کو قتل کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ چنانچہ چونکہ وہ ایک محبت کا کام کرتا تھا، شادیاں کرایا کرتا تھا، بعد میں لوگوں نے اسی ویلنٹائن کے نام سے 14 فروری کو یوم محبت کو منانا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ویلنٹائن نام کا ایک شخص تھا جس نے بت پرستی کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کیا، جس پر حکومت وقت اس کی مخالف ہو گئی، وہ اپنی مسیحیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ اس کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل ہی کے ایام میں اس کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ اس کے ساتھ خط و کتابت وغیرہ کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کو 14 فروری کے دن اس کو پھانسی دے دی گئی۔ چنانچہ اس کی محبت اور جو وہ کام کرتا تھا اس کی یاد میں لوگ اس کو محبت کا دن بنانے لگے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رومیوں کے یہاں دیوی دیوتاؤں کی ایک ملکہ تھی یونو، جو محبت کی دیوی مانی جاتی تھی، اس کے نام پر لوگ 14 فروری کو یوم محبت منایا کرتے تھے، خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحائف دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیوی خوش رہے۔ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ویلنٹائن ہو کہ جس کو روم کے بادشاہ نے شادیاں کرانے کے جرم میں پھانسی دے دی، یا وہ پادری ہو کہ جس کو مسیحیت اختیار کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یا محبت کی دیوی کے نام پر یہ دن یورپ اور روم وغیرہ میں منایا جاتا رہا ہو، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا تیوہار ہے جنہوں نے اپنے دین اور اپنی شریعت کی شکل ہی بالکل بگاڑ کر رکھ دی۔ یہودیت برقرار نہیں رہی، نصرانیت برقرار نہیں رہی، لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کر دی، تورات میں تبدیلی کر دی گئی، انجیل میں تبدیلی کر دی گئی، تو ظاہر ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا تیوہار ہے، یہ ان لوگوں کی عید، جن کے یہاں دین کا وہ تصور نہیں، شریعت کا وہ تصور نہیں، زندگی گزارنے کا وہ تصور نہیں، جو تصور رب کائنات نے ان کو ان کے رسولوں کے ذریعے دیا تھا، محبت کے طریقے جو ان کو ان کے رسولوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتائے تھے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہے کہ جو دین کا حصہ نہ ہو۔ رب کائنات نے ہمیں دی جانے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا،
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، جو یوم محبت مناتے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی شکل تبدیل کر دی، اس شریعت کو بدل ڈالا جو شریعت رب کائنات نے ان کو ان کے رسولوں کے ذریعے دی تھی۔ لیکن ہماری شریعت محفوظ، ہمارا قرآن محفوظ ہے، ہمارے نبی کی احادیث محفوظ ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ محفوظ ہے، ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے۔ رب کائنات نے اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی اس میں دین کے نام پر کچھ بھی داخل نہیں کر سکتا، اور بطور اسلام میں تم سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اسلام کو مانو، اسلام کی تعلیمات کو مانو، قرآن کو مانو، رسول کے طریقوں کو مانو۔ یوم محبت، اور وہ بھی اس طرح کا یوم محبت کہ جس میں سوائے بے حیائی کے، جس میں سوائے آوارگی کے، جس میں سوائے جنسی انارکی کے، جس میں سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے اسلام کیسے گوارا کر سکتا، شریعت اسلامیہ کیسے گوارا کر سکتی ہے جس کی محبت بڑی پاکیزہ ہے، جس نے پاکیزہ محبت کی تعلیم دی ہے، جس میں بے حیائی نہیں، جس میں بدکاری نہیں، جس میں غلط اصول نہیں، جس میں غلط رواج نہیں۔ یہاں تو پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ تو صرف دل و دماغ ہی کو پاک صاف کر کے مت آؤ، بلکہ تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ تم رب کائنات کی عبادت کرو وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے محبت کے طریقے نہیں سکھائے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی ایسا دین ہے جو محبت کا دشمن ہو، جو محبت نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہو، جو محبت کی بات نہ کرتا ہو، جس نے لوگوں کو محبت نہ سکھائی ہو۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی ننھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر قرآن نے کہا تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ محبت کے منافی ہے، یہ محبت کے خلاف ہے کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا جائے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو بوسہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا اور بڑے تعجب سے دیکھا کہ آپ بچے کو بوسہ دے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ محبت ہی تو تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے اور آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پر جب چڑھ جایا کرتے تھے تو اس وقت تک آپ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ سے اتر نہیں جایا کرتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے محبت کی تعلیم نہیں؟ ہاں البتہ اسلام فواحش و منکرات کو پھیلنے سے بالکل روکتا، بالکل۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو برائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو فواحش پھیلانا چاہتے ہیں، جو منکرات پھیلانا چاہتے ہیں، جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ بے حیائی نہیں سکھائی رب کائنات۔ آج ہم مسلمان ہو کر اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں پر قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے بچے، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں لال لباس پہن کر، لال پھول لے کر ایک دوسرے کو بے حیائی کے ساتھ وش کرتے ہیں 14 فروری کو
اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم مومن ہونے کے باوجود، ہم متقی ہونے کے باوجود، ہم پرہیزگار ہونے کے باوجود قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ان پر۔ کہاں گئی ہماری ایمانی غیرت؟ کہاں گئی ہماری ایمانی حمیت؟ اسلام تو آیا ہماری بیٹیوں کی عفت و عصمت کو بچانے کے لیے، ہماری بیٹیوں کی عفت و عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، اور ہم دوسروں کی تقلید میں، دوسروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی انہی بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے کا، ان کی عصمتوں کو پامال کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ انہی کی عصمت مخالف نہیں ہے اسلام محبتوں کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو دیا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کسی کو نہیں دیا تب بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے یا اور دوسرے ڈے جو ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں، جن میں لڑکے اور لڑکیوں کی جس طریقے سے بے حیائی کے مناظر ہم اور آپ گوارا کر لیتے ہیں، نہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان پر نکیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہماری اسلامی غیرت ان کو برائی سمجھتی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ شیطانی تعلیمات ہیں۔ سورہ نور پڑھو، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یحبون الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر، ایمان والوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں برائیاں، فواحش اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ نور میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ لوگو، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آدمی شیطان کے راستے پر چلے گا، شیطانی راہوں کو اختیار کرے گا، وہ جان لے کہ شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، برائیوں کا حکم دیتا ہے، بدکاریوں کا حکم دیتا ہے، بے پردگیوں کا حکم دیتا ہے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور لڑکیوں کی عصمتوں اور عزت و آبرو کو پامال کرنے کا حکم دیتا۔ یہ سب اسی لیے، یہ شیطانی راستے، یہ شیطانی طریقے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے بالغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے بغیر اس کے جائیں، بغیر پردے کے جائیں، اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے جائیں، لال پھول دے کر وش کیا جائے، گلاب کے پھولوں کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات قطعاً نہیں، لیکن محبت کا اسلام مخالف نہیں ہے۔ محبت ہو پاکیزہ، محبت ہو قاعدے کی، دو مومن محبت کرنے والے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، اور محبت کرنے والوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے عرش کے سائے میں جگہ دینے کی بات فرمائی۔ یقین نہ ہے تو حدیث دیکھ لیجئے، بڑی مشہور حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب کو ختم ہو جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کائنات ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ 7 لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ، پڑھیں قرآن، محبت کی تعلیم قرآن کی پڑھیں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ محبت کرنے والے، 2 محبت کرنے والے بھائی سے ہماری محبت، بیوی سے ہمیں محبت، اپنی اولاد سے ہمیں محبت ہے، اپنے
اعز و اقربا سے ہمیں محبت ہے، ہمارے ماں باپ سے ہمیں محبت ہے، خاندان کے دوسرے لوگوں سے ہمیں محبت، اہل ایمان سے ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ کی خاطر اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ جب تک دونوں دین اسلام پر قائم، اللہ کے راستوں پر قائم، تب تک دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے یہاں اسلام سے دوری پائی جاتی ہے اور وہ سمجھانے کے باوجود بھی اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ دو لوگ، دو مسلمان، دو مومن جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دونوں کا اجتماع اور اکٹھا ہونا بھی اللہ کی خاطر، اور دونوں کی جدائی بھی اللہ کی خاطر۔ اور دیکھیں گے محبت کی تعلیم، لیکن ہے پاکیزہ، بے حیائی کا گزر نہیں، بدکاریوں کا گزر نہیں، عفت و عصمت لٹا کر اور لٹوا کر محبت کرنے کا تصور قرآن مجید میں، شریعت اسلامیہ میں، امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں نہیں۔ ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پائے گا، ایمان کی چاشنی۔ اس میں ایک چیز تو آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول، اور ایک چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اسلام کی توفیق دے دی، اس نے کفر چھوڑ دیا، اس نے شرک چھوڑ دیا، اس نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی، تو اب دوبارہ اسلام کفر میں واپس جانے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے جہنم میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا۔ 2 ہوئے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کی خاطر، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ آدمی کسی سے محبت کرے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ یہ میری اولاد ہے، اولاد سے محبت کرنا شریعت نے سکھایا ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے بہن اور بھائی ہیں، ان سے محبت کرنے کی تعلیم میرے رسول نے دی ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے سے اچھا برتاؤ کرنے اور ان سے محبت کرنے کی تعلیم میرے اللہ نے قرآن میں اور میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں پڑوسیوں سے محبت کرنے کی بات کہی گئی۔ میں اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ آدمی دوسرے سے محبت کرتا، اور محبت کی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کی تعلیم جو شریعت اسلامیہ میں ہے، جاؤ ان لوگوں کی تعلیمات میں دیکھ لو جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر جنہوں نے اس دنیا کو بے حیائی اور بدکاری کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، ان کے یہاں بھی دیکھو میاں بیوی کی محبت کی تعلیم، اور قرآن میں بھی دیکھو جو ویلنٹائن ڈے جیسی بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا، جیسی خرافات کی تعلیم نہیں دیتا، جو ویلنٹائن ڈے جیسے دن کے اندر اپنی بچیوں کی عفت و عصمت کو نیلام کرنے اور دوسروں کے حوالے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کہتا؟ میاں بیوی کی محبت بڑی عظیم محبت، اتنی عظیم محبت، اتنا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر رب کائنات کے علاوہ، خالق کائنات کے علاوہ، مالک ارض و سماوات کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ یہ محبت ہی کی تو علامت ہے، اور کیا؟ یہ محبت ہی تو ہے۔
یہ ہمارے اسلام کی اور شریعت اسلامیہ کی بتائی ہوئی محبت ہی تو ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بات کہی، لعنت کی بات کہی۔ لیکن 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک موقع جنگ کا، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جانا کسی طرف ہو بتایا کچھ اور جائے، ٹارگٹ کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے، شریعت نے جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ 2 مومن بھائیوں کے درمیان، مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ختم کرنا ہو، دونوں کو ملانا ہو، دونوں کا انتشار ختم کرنا ہو، اس میں بھی شریعت اسلامیہ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے۔ کسی نے دی گالی لیکن آپ دوسرے کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ تو بھئی آپ کا ذکر بڑا اچھے انداز میں کر رہا۔ اور تیسری ہے کیا؟ بیوی سے بھی خلاف توقع بات کہی جا سکتی۔ بیوی کی دلجوئی کے لیے، اپنے گھریلو حالات کو اچھا رکھنے کے لیے، ان کو غلط طریقوں سے بچانے کے لیے، گھریلو جھگڑوں سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بیوی سے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کھانا اس نے بنایا، آپ کو پسند نہیں لیکن پھر بھی آپ تعریف کر رہے ہیں کھانا تو بہت اچھا تم نے بنایا۔ اس سے بڑی محبت کی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی محبت یہ صرف نہیں ہے محبت کہ شادی کا سالانہ دن منا لیا جائے اور اس کو کیا اینیورسری ڈے یا کیا کہتے ہیں، شادی کی سالگرہ، جی نہیں، بیوی روزانہ، میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کا رشتہ کسی ایک دن کا محتاج نہیں، اولاد سے محبت کا رشتہ اس کے برتھ ڈے کا محتاج نہیں ہے، ماں باپ سے محبت اور محبت والا رشتہ ان کے سالگرہ کے دن یا ان کے برتھ ڈے یا وفات کے بعد ان کی برسی کا محتاج نہیں، بلکہ اگر ماں باپ سے محبت ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا سہارا بنو، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو محبت کا تمہاری تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر موقع پر ان کے لیے دعائیں کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ محبت اولاد سے یہ نہیں کہ جب اس کا برتھ ڈے آئے تب گفٹوں کا ڈھیر لگا دیں ہم، نہیں، بلکہ اولاد سے اگر محبت ہے تو اس کو راہ راست پر رکھیں، اس کو اچھی تعلیم دیں، اس کو اچھا بنائیں۔ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا، شریعت اس کی بالکل مخالف نہیں، جتنا بڑا آپ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، قانون داں بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، سائنس داں بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر واقعی اولاد سے محبت ہے تو اس کو سچا مسلمان بھی بنائیں، اس کو 5 وقتہ نمازی بھی بنائیں، اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی تعلیم بھی دیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد کرائیں، اس کو سونے اور جاگنے کی دعائیں بھی یاد کرائیں، اس کو پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنائیں۔ اگر اولاد سے محبت، بیوی سے اگر محبت ہے تو سالگرہ کا محتاج نہیں ہے بیوی کی محبت کہ اینیورسری جب آئے گی تب اس کے بعد دے دو گفٹ، نہیں، بلکہ روزانہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھیں۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، آپ کی اولاد بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے نواسے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کی 11 بیویاں بھی ہیں، محبت کی تعلیم آپ نے دی، محبت کا طریقہ بتایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایسے کام جن کا تعلق اسلام سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، رسول کے طریقے سے نہ ہو، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کاموں سے ہم اجتناب کریں، محبت کے ایسے اصول نہ تلاش کریں جو غیروں کے ہوں۔ ہمارا قرآن، ہماری احادیث، ہمارے رسول کا طریقہ، ہمارے رسول کی سنت نے ہم کو محبت کرنے کے وہ طریقے سکھائے ہیں اور کسی ایک سے نہیں، بیوی سے، اولاد سے، ماں باپ سے، اہل ایمان سے، پڑوسیوں سے، غیر مسلموں سے، اہل وطن سے، پوری دنیا سے، انسانیت سے، حتیٰ کہ جانوروں تک سے محبت کے طریقے بتائے ہیں، سکھائے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان میں پاکیزگی، بڑے پاکیزہ، کوئی بھی ان میں بے حیائی نہیں،
کوئی بھی ان میں فحاشی نہیں، کسی کی عزت و آبرو پر ایک داغ اور دھبا تک ہماری شریعت گوارا نہیں کرتی ہے۔ قرآن تو ہم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہم سے چاہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھو، اپنی عورتوں کو محفوظ رکھو، اپنی خواتین کو محفوظ رکھو، اور اسلام ان پر بدنامی کا ایک دھبا لگنا تک گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے تو ہر طرح کی چیزوں میں چھوٹ ہے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو۔ اللہ کے واسطے پرسوں کا دن آنے سے پہلے ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں، اس پہلو پر بھی غور کریں۔ بہت طریقے ہم کو سکھائے ہیں اسلام نے، ایسے طریقوں کو نہ اپنائیں جو فحاشی کی طرف لے جاتے ہوں، جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوں، جس سے ہماری عورتوں کی عزت و ناموس پر دھبا آتا ہو، جن سے ان کی عزت و ناموس اور ان کی نسوانیت پر دھبا آتا ہو۔ اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کریں، محبت کے وہ طریقے اپنائیں، آپس میں پیار کے وہ طریقے اپنائیں، الفت کے وہ طریقے اپنائیں جو قرآن نے ہم کو سکھائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں میں ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔